ياسين والقرآن الحكيم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قابل احترام حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے اس وقت ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب قرآن کریم کی نسبت سے یہاں جمع ہیں۔ قرآن حکیم اس کی حقیقت اور اس کا جامع تعارف کیا ہے، قرآن حکیم کے حوالے سے مسلمان سے کیا تقاضے ہیں، قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک اہم حق اسے سمجھنا سمجھانا ہے، فہم قرآن، تفسیر قرآن، اس کے معانی مطالب کیا ہیں، یہ چند سوالات آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہیں۔ اور پس منظر یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے اس گھر میں تفسیر القرآن الکریم کا آغاز کیا جا رہا ہے، جسے ہم محاورتاً دورہ تفسیر قرآن کہتے ہیں، جو انشاءاللہ رمضان المبارک کے آخری ایام تک جاری ساری رہے گا۔ یہ ایک بہت ہی مبارک موقع ہے۔ اس قسم کی مجالس، محافل کا آغاز اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہوئے ہو جائے اور ان دعاؤں کا اہتمام ہو جائے جو علم نافع اور عمل صالح کے حصول کے لیے کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور اسلاف امت اس کا اہتمام فرماتے تھے، تو دو چند دعائیں بطور یاد دہانی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کا مصداق بنائے۔
رب زدنی علما، آپ بھی میرے ساتھ آہستہ سے پڑھ سکتے ہیں، اور جن بھائیوں کو یہ دعائیں یاد ہیں وہ کثرت سے پڑھا کریں۔ جب بھی آپ اس قسم کے پروگرام میں آئیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور جو دعائیں یاد نہیں تو وہ آپ یاد کریں۔ بعض اداروں نے مختصر پمفلٹ بھی چھاپے ہوئے ہیں حصول علم نافع کی دعاؤں کے عنوان سے، تو وہ پمفلٹ بھی انشاءاللہ آپ کو میسر ہوگا، تو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا اکرم الاکرمین۔ یا معلم ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انا عبادک وابناء عبادک وابناء امائک نواصینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک۔ نسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا تلاوة القرآن آناء اللیل واطراف النہار۔ اللہم ارزقنا تلاوة القرآن آناء اللیل واطراف النہار۔ اللہم اجعلہ حجة لنا لا حجة علینا۔ اللہم ارزقنا شفاعته یوم القیامہ۔ اللہم اجعلہ شفیعا لنا یوم القیامہ۔ اللہم ارزقنا شفاعة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان بابرکت دعاؤں کے بعد تفسیر القرآن یہ ایک بہت ہی محترم اور مبارک اصطلاح ہے۔ جو علم قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، دنیا اور آخرت، ایمان، اخلاق، ہر اعتبار سے۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کا جو ایک میدان ہے اسے ہم تفسیر کہتے ہیں۔ تفسیر کا کیا معنی ہے، اس کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور قرآن کریم کا مفہوم کیا ہے، پہلے یہ سماعت فرما لیں۔ تفسیر تفعیل کے وزن پر ہے اور اس کا مادہ ہے فسر، اور بعض اہل لغت کے نزدیک سفر سے بھی یہ مقلوب ہے۔ سفر ہو یا فسر ہو، ان دونوں معنی میں جو قدر مشترک ہے وہ ہے اظہار، بیان، وضاحت، تفصیل، یہ سارے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ای احسن بیانا و تفصیلا۔ تو تفسیر میں وضاحت پائی جاتی ہے، قرآن حکیم کی آیات، قرآن حکیم کے احکام، توجیہات کو کھول کر بیان کر دینا، یہ تفسیر ہے۔ بعض اہل علم نے سفر اور فسر میں کچھ فرق کیا ہے۔ سفر کا معنی ہے
کہ ظاہری محسوس مادی چیزوں سے پردہ ہٹانا، ان کی وضاحت، ان کا آنکھوں دیکھا حال مشاہدہ، اور جو فسر ہے اس کا تعلق ہے معانی سے، الفاظ سے، جملوں سے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی سفر پہ نکلتا ہے جسے ہم مسافر کہتے ہیں، وہ جب موٹر وے پہ انٹر ہوگا تو اس کے سامنے نئے نئے مناظر آئیں گے، کہیں صحرا ہے، کہیں دریا ہیں، کہیں جمادات ہیں، کہیں نباتات ہیں، کہیں ریسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، نئے لوگ ملتے ہیں، نئی سواریاں سامنے آتی ہیں۔ تو یہ ہے سفر، مسافر، کہ وہ نئے نئے حالات سے واقف ہوتا ہے، وہ چیزیں جو اس نے پہلے نہیں دیکھیں اس پر عیاں ہوتی ہیں۔ جبکہ جو فسر ہے، جو عموماً تفسیر جس سے ماخوذ ہے، اس کا تعلق ہے الفاظ سے، معانی سے، مطالب سے۔ قرآن حکیم میں کوئی شخص غور و فکر کرتا ہے، اس کا ترجمہ سمجھتا ہے، اور پھر اس کے مفہوم کی وضاحت کے لیے وہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، یہ علمی سفر ہے۔ معرفتی یعنی معرفت تصور والا نہیں، یعنی لغوی، جان پہچان، علم۔ اس حوالے سے جو انسان ورق گردانی کرتا ہے، کتابوں کو کھولتا ہے، تفاسیر کو ٹچ کرتا ہے، تو اس کے سامنے ایسے ایسے معنی آتے ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ تو یہ ہے تفسیر۔ اب ماشاءاللہ آپ اس دورے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اپنی یہاں موجودگی کے ہر گھنٹے بلکہ ہر لمحہ میں محسوس کریں گے کہ آپ کے ادراک میں، آپ کے شعور میں ایسی ایسی معلومات آ رہی ہیں جو پہلے نہیں تھی۔ تو یہی تفسیر ہے۔ اس سے انشاءاللہ جو آپ کے علم و ادراک کے آفاق ہیں وہ وسیع ہوں گے، وسعت آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا قرآن کریم میں کتنے خزانے ہیں، اور قرآن کریم میں کتنی پیاری پیاری توجیہات ہیں، اخلاق ہے، دین ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں، اللہ کے نزدیک جو بہترین انسان تھے حضرات انبیاء علیہم السلام، ان کے قصے واقعات ہیں۔ تو اس سے آپ کے علم کو جلا ملے گی، آپ انشاءاللہ پہلے سے یعنی زیادہ معلومات رکھنے کے قابل ہوں گے قرآن کریم کے حوالے سے۔ تو یہ ہے تفسیر۔ تفسیر اور قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعریف، ان دونوں کو میں یکساں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ بات مختصر اور جامع ہو تو اچھا ہے۔ تو تفسیر کی تعریف اور قرآن کریم کی تعریف میں مفسرین نے مختلف تعبیرات پیش کی ہیں، وہ اپنی جگہ درست ہیں، کسی نے مختصر، کسی نے مفصل۔ تو ہر ایک نے اپنے تجربے، علم اور مشاہدے کی روشنی میں وہ تعریف پیش کی ہے۔ تو جو میں آپ کے سامنے تعریف رکھنے جا رہا ہوں، یہ بے شک آپ لکھ لیں، ایک سطر پر مشتمل ہے، اور اس میں تفسیر کی بھی تعریف ہے اور قرآن کریم کی بھی تعریف ہے، اس لیے یہاں اسے بیان کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے بیان کلام اللہ تعالی المتعبد بتلاوتہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کلام اللہ تعالی المتعبد بتلاوتہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سمجھیں تھوڑا سا۔ جب ہم کہتے ہیں بیان کلام اللہ، اللہ کے کلام کا بیان، یہ مرکب اضافی ہے، تو یہ کہنے سے ہر وہ کلام نکل گیا جو اللہ کا کلام نہیں، جنوں کا، انسانوں کا، فرشتوں کا، کوئی بھی کلام جو غیر اللہ کا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو ہم نے جو اب درس لینا ہے، تفسیر پڑھنی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں،
تو اس کا جو محور و مرکز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یعنی آپ اللہ کے کلام کی صحبت رفاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں امر ہے کہیں نہیں ہے، کہیں ترغیب ہے کہیں ترہیب ہے، تو یہ اللہ کے کلام کے رنگ ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ المتعبد بتلاوتہ، اللہ کا وہ کلام جس کی تلاوت کرنے پر ہمیں ثواب ملتا ہے، عبادت کا درجہ ہے۔ کیا دنیا میں کوئی اور ایسا کلام ہے کہ اسے ادا کرنے سے صرف اسے ادا کرنے سے، اسے بولنے سے ثواب ملے؟ یہاں تک کہ حدیث قدسی بھی سے نکل جاتی ہے۔ حدیث قدسی جس کا معانی، مطالب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کی بھی وہ اہمیت، عظمت نہیں جو قرآن کریم کی۔ تو یہ خاصہ ہے قرآن کریم کا کہ اس کی قرأت اور تلاوت پر اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ کتنا اجر ہے یاد ہے کسی کو؟ شاباش۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف و میم حرف۔ یہ حدیث نبوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ، کلام اللہ کا ایک حرف پڑھا، ہر حرف پڑھنے پر ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی۔ تو الف لام میم میں یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، بلکہ کتنے ہیں؟ 3 حروف ہیں، اور 3 حروف ادا کرنے پر کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 3 سیکنڈ بھی شاید نہیں لگتے ہوں گے، اور 30 درجے، 30 نیکیاں آپ کو مل گئیں۔ اور نیکی کتنی ہے میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس خوشخبری کا مصداق بنائے۔ تو قرآن کریم پڑھنے سے یہ اجر و ثواب ہے۔ تو آپ انشاءاللہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات کی تلاوت کریں گے، سنیں گے، سنائیں گے شب و روز، تو آپ نیکیوں کا حساب و کتاب شمار سے باہر ہے۔ والمنزل، تو یعنی وہ اللہ کا کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو اس سے وہ کلام نکل گیا جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ کا کلام کچھ ایسا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، فرشتوں کو، جنوں کو، نبیوں کو، کسی کو نہیں، وہ اللہ کا خاصہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ سارے اللہ کے کلام کا مظہر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا جو کلام فرمایا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا، وہ اللہ کے کلام کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، مکمل نہیں ہے۔ اور وہ کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، یہ قرآن کی بھی تفسیر آ گئی، قرآن کی تعریف بھی آ گئی اور تفسیر کی بھی۔ اگر آپ اس سے بیان لفظ ہٹا دیں، آپ بتاؤ کیا لکھا بیٹا آپ نے؟ عربی عبارت ہیں المنزل، ہاں، اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیان کو آپ ذرا ہٹائیں تھوڑی دیر کے لیے، ڈیلیٹ نہ کریں، ویسے انگلی رکھیں بیان پہ صرف، تو اس کے بعد پڑھیں، وہ قرآن کی تعریف ہے۔ صرف بیان میں تفسیر کی تعریف آ گئی، اور اس تعریف کا جو اصل سورۃ الشعراء کی آیات ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور بھی آیات ہیں جس میں اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کریم کی حقیقت کو، اس کی حقانیت کو، اس کی صداقت کو، اس کی صحت کو، وہ ساری قرآن کریم کی تعریفات کا حصہ ہیں۔ یہ اچھا، دوسرا آخری جملہ جو ہے المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلام جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر
تو اس سے وہ کلام نکل گیا جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا، تورات، انجیل ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ ساری پہلی کتابیں اس سے خارج ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کریم اور تفسیر کی تعریف۔ اب مختصر انداز میں اس کو تفسیر اجتہادی بھی کہتے ہیں، تفسیر عقلی بھی کہتے ہیں، تفسیر بالدرایہ بھی کہتے ہیں۔ تفسیر مختصر انداز میں تفسیر نقلی اور تفسیر عقلی، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے، یہ دو بڑی قسمیں ہیں۔ یہ کیا ہیں اب یہ بات ہوگی۔ پھر ان ہر دو قسموں میں سے ایک قسم صحیح ہے، دوسری غلط ہے، تو صحیح کو ہم نے لینا ہے، غلط کو نہیں لینا۔ تفسیر بالمعصور، ہر وہ تفسیر جس کی بنیاد قرآن کریم ہے، سنت ہے، قول صحابی ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک قول تابعی بھی ہے۔ یہ گویا کہ 4 اقسام ہیں تفسیر بالمعصور کی۔ قرآن کریم بعض آیات دوسری آیات کی خود توضیح کرتی ہیں، کہیں اسی مقام پر، کہیں دوسرے مقام پر۔ مثلا القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ یہ النجم الثاقب پہلی آیات کی تفسیر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ سوال اللہ نے کیا کہ شب قدر کیا ہے، خود ہی جواب دے دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ آخری آیات، آخری سورت تک یہ بعد والی آیات پہلی آیات کی تفسیر ہیں، اسی جگہ پہ ہے۔ اور اس کو عموماً تفسیر بالمعصور توقیفی کہتے ہیں۔ کیا؟ توقیفی، یعنی اس میں آپ کو کوئی محنت اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی جگہ اس کا بیان ہے۔ اور سب سے بہترین تفسیر یہی ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو محکم ہیں، اور پھر اس ذات کی طرف سے اس کی تفصیل پیش کی گئی ہے جو حکیم ہے، خبیر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اور اللہ کے بارے کیا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کا کلام بہتر ہو سکتا ہے؟ تو تفسیر القرآن بالقرآن یہ بہترین تفسیر ہے۔ ماضی قریب کے بہت بڑے مفسر، ہمارے استاد محترم کے والد ماجد علامہ الشیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ، ان کی بڑی زبردست کتاب ہے، یاد ہے اس کا نام کسی کو؟ شاباش، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن۔ ان کی جو تفسیر ہے 9 جلدوں میں ہے غالباً، اس تفسیر میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات کی وضاحت قرآن کریم کی دوسری آیات سے کی ہے، اور کتاب کا عنوان ہی اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ فقیہ تھے، لغوی تھے، ادیب، شاعر تھے، ادب سے بھی انہوں نے بڑا استشہاد کیا ہے، لیکن جو میجر تھیم ہے اس کتاب کا وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی مشہور کتاب ہے اصول تفسیر میں، کیا نام ہے اس کا؟ مقدمہ فی اصول تفسیر، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مجھے پچھلے سال پڑھانے کا موقع ملا الحمدللہ، آپ بھی پڑھیں۔ وہ ایک اصولی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ بہترین تفسیر کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن اس پر فوکس ہونا چاہیے۔ اور تفسیر القرآن بالقرآن کی دوسری تفسیر ہے، دوسری قسم ہے، اسے کہتے ہیں اجتہادی۔
یعنی وہ تفسیر القرآن بالقرآن جس میں مفسر اپنا اجتہاد استنباط استعمال کرتا ہے، کون سی آیت کس آیت کی تفسیر بن سکتی ہے، وہ مطلق، مقید، عام، خصوص ہیں اور مجمل، مفصل، وہ سب کو جمع کرتا ہے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک اہم پارٹ ہے، اور اس تفسیر یعنی تفسیر بالمعصور کو، ان دونوں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن الاجتہادی کی مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں، ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو انعم او منعم علیہم کون ہیں؟ یعنی وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو اس کی تفسیر کس آیت میں ہے؟ سورۃ النساء کی ایک آیت ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن، اور اس کے بعد ہے تفسیر القرآن بالسنہ یا تفسیر القرآن بالحدیث النبوی علی صاحبہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ ہم نے جان لیا قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خواہ وہ قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، یا آپ کی سنت طیبہ کا کوئی بھی گوشہ، کسی بھی اعتبار سے وہ قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کریم کو سمجھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صاحب زبان ہیں، آپ کے سینہ اطہر پر نزول ہوا اور آپ نے اسے سمجھا، پھر صحابہ کرام کو سمجھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کریم کو اخذ کیا، صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی، پھر اس کی تفسیر اپنے قول، فعل اور تقریر سے پیش کی۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہے، اس سے ماخوذ ہے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا آپ کا اخلاق کیا ہے، تو کیا جواب دیا تھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے۔ اس قسم کی احادیث اور اس قسم کے حقائق کی روشنی میں وعلیکم السلام، بعض اہل علم نے یہ کہا لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن کریم کے الفاظ معانی کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم، مکمل قرآن کریم کی تفسیر کی ہے یا کچھ حصہ یا اکثر حصہ؟ تین اقوال ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے معانی کو بیان کیا، اس کے الفاظ کو بھی بیان کیا، تو ان کے دلائل میں سے یہ بھی حدیث ہے۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تفسیر پیش کی ہے وہ محفوظ ہے۔ کہاں محفوظ ہے؟ احادیث کی کتابوں میں۔ آپ نے ماشاءاللہ احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں، غالباً ہر حدیث کی جو بڑی جامع کتاب ہے اس میں یہ کتاب یا باب موجود ہے، کتاب التفسیر یا ابواب التفسیر ہیں۔ محدثین نے اپنی اسانید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تفسیری ذخیرے کو محفوظ کیا ہے۔ اسی طرح جو تفسیر بالمعصور سے متعلق کتابیں ہیں اس میں یہ آپ کو تفسیر ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان حجت ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے ان میں سے کیا ہے؟ قرآن کریم کو بیان کرنا کھول کر۔
اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اور آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو اسی سے وہ وحی کی دو قسمیں نکلتی ہیں، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو قرآن کریم کی تفسیر ہے، وہ حجت ہے۔ تیسرا قول صحابی، بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے وہ اقوال جس میں اختلاف نہیں ہے، وہ آپس میں متفق ہے، وہ تمام امت کے لیے حجت ہے۔ اس کے اگینسٹ، اس کے مخالف کوئی قول پیش کرنا یہ غلط منہج ہے۔ چوتھی اور آخری قسم کیا ہے؟ قول تابعی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی آدمی تھے، ہم بھی آدمی ہیں، تو ہم ان کے قول کو حجت نہیں مانتے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرات تابعین کرام وہ پاک باز لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام سے اخذ کیا ہے، اور صحابہ کرام نے کہاں سے لیا ہے؟ جو سلسلہ ذہبیہ ہے، یعنی اتصال سند کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی حجت ہے کہ جو تابعین کرام کے اقوال ہیں اسے بھی حجت مانا جائے۔ وہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم کا مصداق ہیں۔ تو بالخصوص ان کی وہ تفسیر جو ان کے درمیان متفق علیہ ہے، وہ ہماری سر آنکھوں پر ہونی چاہیے۔ یہ ہے تفسیر بالماثور۔ اچھا، اس کی دوسری قسم جو میں نے کہا تھا صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے۔ تفسیر بالماثور وہ لیں گے جو صحیح طرق سے ثابت ہے، صحیح فکر و نظر سے ثابت ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن کرنے والے ایسے بھی ہیں جو خوارج ہیں، معتزلہ ہیں اور اپنے آپ کو قرآنیین کہنے والے ہیں۔ ان کا بھی یہی مدعا ہے کہ ہم تفسیر القرآن بالقرآن کرتے ہیں، لیکن ان کا جو اجتہاد ہے تفسیر القرآن بالقرآن کرنے کا جو منہج ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تھا۔ اسی طرح تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن بقول صحابی، تفسیر القرآن بقول تابعی وہی معتبر ہوگا جو ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، اور قرآن کریم کی نصوص، احکامات اس کی توجیحات کے مخالف نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ کتنی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، وہ لوگ لیتے ہیں اور کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہے تو وہ حدیث ہے نا۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، بعض مفسرین نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تفسیر القرآن کے لیے اگر ہم کسی موضوع حدیث کو بھی لے لیں کوئی حرج نہیں۔ آج کل کچھ لوگ دعات، خطباء میں سے بھی ایسے ہیں، وہ بڑے یعنی دبنگ انداز میں ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ شاید جو امام ابن جوزی کی الموضوعات میں بھی نہیں ہیں۔ اللہ المستعان وعلیہ تکلان۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی کوئی خیال کرو، کہتے ہیں نہیں، ہم اگر کوئی حدیث موضوع ضعیف بیان کرتے ہیں نا، ہمارا مقصد ہے لوگوں کو مسجد کے قریب کرو، اللہ کے قریب کرو، اللہ کے ساتھ جوڑو۔ یہ حدیثوں کی تخریج، صحیح کمزوری میں فرق یہ تم لوگوں کا کام ہے، لوگوں کو ایک دفعہ آنے دو بس۔ کیا یہ اسلوب درست ہے؟ اور اس حدیث کی تویل کرتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ استغفر اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تشریح پڑھیں اس حدیث کی روشنی میں، بڑی عمدہ انداز میں کی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا موضوع حدیثیں بیان کرنا جائز ہے تفسیر میں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف جھوٹ نہیں بولتے بلکہ آپ کی حمایت میں۔ کوئی اچھا مقصد ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے۔ یہ اصولی فقہ کا قاعدہ ہے۔
الغایہ لا تبرر الوسیلہ۔ مثلا آدمی کوئی کہے کہ جی میں نے حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، غریبوں کی مدد کرنی، مسجد بنانی، تو میں غیر شرعی انداز سے پیسہ حاصل کر لوں، کرپشن، جھوٹ، فراڈ سے ہیں، یہ جائز ہوگا؟ نیت صاف ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ نیت صاف ہونے کے ساتھ ساتھ طریقہ، منہج بھی صاف ہونا چاہیے۔ تو بہرکیف ضعیف موضوع روایات کو ہم تفسیر بالمعصور میں شامل نہیں کریں گے۔ اسی طرح بہت سی اسرائیلیات ہیں، الدخیل فی تفسیر ایک الگ موضوع ہے، یعنی وہ چیزیں، وہ احادیث، وہ آراء، وہ افکار و نظریات جو تفسیر میں نہیں ہونے چاہیے لیکن لوگوں نے زبردستی داخل کر دیے ہیں، اس کو کہتے ہیں الدخیل فی تفسیر۔ مثلا کسی برادری قوم کا ناموں ہے، ان کا کوئی کام ہے، باہر سے کوئی آ جائے، جی میں اس فیملی کا فرد ہوں، اپنے آپ کو اس میں شامل کرے، اس کو الدخیل کہتے ہیں، جو اصیل کے الٹ ہے، یعنی یہ تو باہر سے برآمد ہوا ہے۔ آج کل بھی یہ رواج چلا ہوا ہے نا، بہت کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، بڑی فیملی کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، ہم فلاں ہیں لیکن ہوتے کچھ اور ہیں، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو تفسیر میں بھی یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو تفسیر بالمعصور وہی ہے جو ما صح و ثبت، اور الحمدللہ بہت سے اہل علم نے تفسیر بالمعصور صحیح کو جمع کر دیا ہے۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر حکمت بشیر حافظہ اللہ نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، مختلف کتابوں سے انہوں نے وہ تفسیری روایات جمع کر دی ہیں جو صحت کے اعتبار سے درست ہیں، حسن ہیں، حسن لذاتی ہیں یا صحیح ہیں، تو یہ کام موجود ہے۔ اب آئیے تفسیر کی دوسری قسم، کتنا ٹائم باقی ہے جی؟ ہاں چلیں 12:30 بجے تک، چلو 10 منٹ تک دوسری قسم بھی سن لیں۔ تفسیر بالرائے، اسے تفسیر بالقیاس بھی کہتے ہیں، تفسیر اجتہادی بھی کہتے ہیں، تفسیر بالدرایہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی بھی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو قبول و منظور ہے، اور دوسری وہ جو قابل رد ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہاں ایک شبہ اشکال کو دور کرتا جاؤں۔ بعض لوگ جو تفسیر بالمعصور کے منہج کو، اس کے پس منظر کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے، یا محدثین کا جو منہج ہے اس سے بے خبر ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ قیاس، رائے، فقہ کے منکر ہیں، علیاذ باللہ۔ یہ ایک شبہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رائے کی 2 قسمیں ہیں، قیاس آپ کا جو اجتہاد ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم جس کا تعلق قرآن کریم کی تفسیر سے ہے، حدیث کی وضاحت سے ہے، اقوال صحابہ، اقوال تابعین کی تشریح سے ہے، اور اس کی بنیاد درست فکر و نظر پر ہے، اس کی بنیاد کسی عربی قاعدے پر ہے، اور وہ فکر و نظر تفسیر بالمعصور کے مخالف نہیں ہے، قرآن کریم کی کسی آیت کے مخالف نہیں ہے، وہ سر آنکھوں پر، وہ تو مطلوب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ قرآن حکیم نے دعوت دی ہے کہ آؤ غور و فکر کرو، قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کی آیات آفاق و انفس میں غور و فکر کرو۔ یہ غور و فکر ہر زمان و مکان میں رہا ہے، ہر مصر و عصر میں رہا ہے، اور آج کے بھی اس کے تقاضے ہیں۔ کیا جو آج ہمارے سامنے مسائل سامنے آ رہے ہیں،
وہ پہلے زمانے میں موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عہد صحابہ، عہد تابع نہیں، کتنے مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کا حل کہاں سے میں لینا ہے؟ ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا حل موجود ہے، وہ ہماری کتاب رشد و ہدایت ہے۔ تو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کریں گے، اجتہاد کریں گے۔ اجتہاد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اسے بھی لوگ مس یوز کرتے ہیں۔ وہ پھر کیا کہتے ہیں، جو تھوڑا سا لبرلزم میں آ جاتے ہیں، روشن خیالی میں ہیں، کہ پردے کے مسائل میں، سود کے مسائل میں، بے حیائی، فحاشی کو جواز کرنے کے مسائل میں اجتہاد کیجیے۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں نص نہیں ہے، نص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں ہے۔ تو جو ہمارا محدثین کا منہج ہے الحمدللہ، وہ اجتہاد کے، قیاس کے منکر نہیں ہیں۔ یہ بھی لوگوں نے تقسیم کر دی ہے کہ یہ فقیہ ہے، یہ محدث ہے۔ ہر محدث فقیہ ہوتا ہے۔ آپ ان محدثین کے کتابوں کے عناوین دیکھ لیں، بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ، اور یہ مشہور مقولہ ہے، فقہ الامام البخاری فی تراجمہ، اور 2 جلدوں پر کتاب ہے فقہ الامام البخاری کے عنوان سے۔ تو یہ ایک اتہام ہے، غلط ہے، وسوسہ ہے کہ جی محدثین کو حدیث کے میں جو مسائل احکام ہے اس کا علم نہیں، وہ بس رٹی رٹائی باتیں آگے سنداً روایت کر دیتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر فقیہ محدث نہ ہو، کتنے فقہا ایسے ہیں یعنی جن کی فکر و نظر امر مسلم ہے، لیکن ان کا حدیث کے ساتھ وہ وابستگی، شغف نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اصل فقہ کیا ہے؟ فقہ کیا معنی؟ سمجھداری، جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہو۔ فقہ السنہ بھی ایک ٹرم ہے، فقہ القرآن بھی ایک ٹرم ہے، یعنی قرآن کریم کی وہ آیات جن کا تعلق ہماری عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، سیاست سے ہے، معیشت سے ہے، تجارت سے ہے، سیاست سے ہے، ان میں غور و فکر کریں۔ نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، وہ نکالیں، یہ مطلوب ہے۔ اسی طرح احادیث میں غور و فکر۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ محدثین کو فقہ نہیں آتی۔ یہ جو شروحات ہیں لمبی لمبی، یہ کس بات کی عکاسی کر رہی ہیں؟ یہ کیا انہوں نے ایسی قصے کہانیاں شمار کر دی ہے اس میں؟ پڑھ کے دیکھیں، فتح الباری کو پڑھ کے دیکھیں، اس کے بارے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کتاب، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح کا متن ہے وہ بھی، یہ مجتہد گھر کتابیں ہیں۔ مجتہد گھر، گھر نہیں، گھر بغیر ہا کے، یہ آدمی کو مجتہد بنا دیتی ہیں۔ احادیث کا مطالعہ، پھر ان کی شروحات کا مطالعہ، اور قرآن اور حدیث سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے وہ فقہ ہے۔ فقہ کا کوئی منکر نہیں ہے، یہ بعض خام خیالی ہے اور لوگوں کے درمیان ایک ضد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی چاہتے ہیں اسے دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ہاں یہ ہے، تفقہ میں، بصیرت میں، فہم قرآن میں، تفسیر قرآن میں درجہ بندی ہے، اور یہ درجہ بندی صحابہ کرام میں بھی موجود ہے۔ کہاں خلفائے راشدین، کہاں عباد اللہ، وعلی رأسہم ابن عباس رضی اللہ عنہم، اور کہاں دوسرے صحابہ۔ بہت سی مثالیں ہیں، کوئی صحابی کچھ سمجھا، دوسرے کچھ سمجھا، یہ تفاوت موجود ہے، لیکن تفقہ یہ مطلوب ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تفقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے علوم کو آپ اچھے انداز میں سمجھیں اور سمجھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے جلیل القدر صحابی،
اللہ نے ان کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تفسیر میں. اس کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے نبوی ہے. یہ دعا خود بھی پڑھا کرو اور اپنے شاگردوں کو بھی دیا کرو، اپنے بچوں کو بھی. اللہم علمنا التأویل وفقہنا فی الدین. اے اللہ ہمیں تفسیر کا علم عطا فرما اور دین میں سمجھ عطا فرما. تو فقہ الکتاب والسنہ یہ اصل میں فقہ ہے. جس فقہ کا انکار کیا جانا چاہیے وہ فقہ ہے جس کی بنیاد محض گمان ہے، قیاس ہے، عقلی دلائل ہیں، عقلی اصول و کلیات ہیں جو قرآن و حدیث کے الٹ ہیں. وہ فقہ قابل اعتبار نہیں ہے. تو اسی سے سمجھیں کہ تفسیر بالرائے الجائز وہ کہ جن آیات کی تفسیر جائز اور حدود و قیود میں رہ کر اس میں استنباط کیا گیا ہے، اجتہاد کیا گیا ہے، اور وہ تفسیر بالرائے قرآنی احکام حدیث کے مخالف نہیں ہے، صحابہ کرام کے قول کے مخالف نہیں ہے. وہ تفسیر بالرائے مطلوب ہے، ہونی چاہیے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور وہ تفسیر بالرائے کہ جس کا اساس، جس کی بنیاد الٹ ہو، قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور فقہ ان کی کچھ کہہ رہی ہے، یا تفسیر بالرائے المذموم جسے ہم کہتے ہیں. یہ جتنے بھی غلط فرقے ہیں ان کی جو تفسیر بالرائے اس کو ہم المذموم کہتے ہیں، اگرچہ ان کی بنیاد ان کے اعتبار سے قواعد لغت عرب پر ہوتی ہے، لیکن لغہ عربیہ کے قواعد بھی تابع ہیں کتاب و سنت کی نصوص کے. اور جو اسلاف امت نے اصول تفسیر وضع کیے ہیں ان کی روشنی میں تفسیر بالرائے جائز وہ مطلوب ہے. اور ہر وہ تفسیر بالرائے جو قرآن و حدیث کی نصوص کے الٹ ہو، صحابہ کرام کے قول کے الٹ ہو، وہ ناقابل قبول ہے. اسے تفسیر مردود کہتے ہیں، مرفوض کہتے ہیں اور غیر مقبول کہتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفسیر کی دو بڑی قسمیں ہیں، تفسیر بالمعثور، اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں. ان میں سے جو صحیح ہے، ثابت ہے، وہ لیں گے، اور جو ثابت نہیں ہے وہ نہیں لیں گے. مثلا اسرائیلیات جو ہماری شریعت کے متصادم ہیں، ضعیف احادیث، موضوع روایات جس سے فہم قرآن میں یعنی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، وہ ہم نہیں لیں گے. اسی طرح تفسیر بالرائے کی بھی دو قسمیں ہیں. تفسیر بالرائے الجائز جس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، لغت عرب پر ہے اور منہج صحابہ کرام پر ہے، وہ قابل قبول ہے، اسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس میں ہمیں بڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. اور تفسیر بالرائے المذموم جو کہ قرآن و حدیث کی نصوص کے الٹ ہے، منہج صحابہ کے الٹ ہے، وہ ہم نہیں لیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے اس مجلس کو، اس پروگرام کو ہم سب کے لیے وسیلہ علم نافع، ذریعہ عمل صالح اور توشہ آخرت بنائے. اور جو اس میں حصہ لے رہے ہیں اساتذہ کرام، منتظمین، طلباء، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائے اور دل جمی سے، دلچسپی سے آپ اس کورس کو آخر تک اٹینڈ کریں. انشاءاللہ بڑی برکات ہوں گی. ہمارے موصوف مولانا فرید اللہ صافی صاحب ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. انشاءاللہ ان کی بصیرت سے، ان کی حکمت سے، علم سے بھی آپ انشاءاللہ مستفید ہوں گے. اللہ تعالی ہماری آخرت دنیا سے بہتر فرمائے اور اللہ تعالی موت سے پہلے توبہ نصوح، موت کے وقت حسن خاتمہ اور موت کے بعد راحت جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان، عافیت، صحت کی حالت میں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا قیام، رمضان کا صیام اللہ تعالی ہمیں یہ توفیقات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم